السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کر لیا اور مدینہ کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک تالاب ہے جس کو خم کہا جاتا ہے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا اور آپ نے کہا: ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ میرے پاس آئے، فاجیب، تو میں اس کو جواب دے دوں، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، اور میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اللہ کی کتاب جس میں ہدایت اور روشنی ہے، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میں اپنے اہل بیت کے حوالے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہوں، یعنی کہ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے دوستی کرے، وہ علی سے محبت کرے۔ میں جس کا دوست ہوں، علی اس کا دوست ہے، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس مولا کا ہرگز معنی یہ نہیں تھا کہ میں جس کا حاکم ہوں اس کا حاکم اور مولا علی ہے، یعنی امامت اور خلافت کی طرف یہ اشارہ قطعا نہیں تھا، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ نے وضاحت کی ہے۔ یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا اور حضرت علی کی فضیلت اجاگر کی گئی، ان کی محبت کو اعلانیہ بیان کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آئے تو آپ نے ایک کام یہ شروع کیا کہ ارض فلسطین شام کی طرف ایک فوج روانہ کرنے کے لیے آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو اس فوج کا سپہ سالار متعین کیا۔ بعض صحابہ کو اعتراض ہوا کیونکہ ان کی عمر صرف اور صرف 18 سال کی تھی، بہت چھوٹے صحابی تھے۔ بڑے بڑے صحابہ اس میں لڑائی کرنے کے لیے مجاہد بن کے جانے والے تھے، یہ اس کے کمانڈر بنا دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور سمجھایا کہ یہ نبوت کی زبان ہے جو 18 سال کے ایک نوجوان کو پوری فوج کا کمانڈر بنا رہا ہے۔ چنانچہ یہ فوج نکلنے ہی والی تھی یا مدینے سے ذرا دور کوچ ہی فرمائی تھی کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی بیماری کی خبر سن کر یہ فوج روک دی جاتی ہے اور روانہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحت یاب ہو جائیں گے پھر ہم لوگ فوج پر اور اپنے مہم پر روانہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، ربیع الاول کے شروعات میں یا پھر سفر کے آخری مہینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر رات اپنے غلام ابو محیبہ سے کہا مجھے بقی لے کر چلو۔ بقی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقی کے لیے دعائیں فرمائیں۔ پھر اپنے غلام کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا یا ابا محیبہ انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیہا ثم الجنہ،
اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اور ہمیشہ دنیا پھر اس کے بعد جنت دینے کے لیے آفر کیا، اور پھر دوسرا آفر تھا کہ تم وفات کے بعد آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، فخیرت بین ذلک وبین لقاء ربی والجنہ، تو میں نے اپنے رب سے ملاقات اور جنت کو اختیار فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہوئے اور اپنے گھر واپس آئے۔ اپنی بیوی سے حضرت عائشہ سے آپ نے اپنے سر کا درد ظاہر فرمایا اور فرمایا وارثاہ یا عائشہ، عائشہ میرے سر کا درد، عائشہ میرے سر کا درد۔ اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنے سر کا درد کا اظہار فرمایا۔ آپ نے پیار سے اپنی بیوی کو کہا اگر تو میری زندگی میں وفات پا گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے غسل دوں گا، کفن دوں گا، قبر میں اتاروں گا۔ اس طرح سے میاں بیوی کی پیار محبت کی بات ہو رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے عالم میں اپنی بیویوں کے پاس باری میں جاتے رہے۔ پھر آپ کی جب بیماری بڑھنے لگی آپ نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اب باقی ایام صدیقہ عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سبھی بیویوں نے رضامندی کا اظہار کیا اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے گھر رہنے لگے۔ صدیقہ عائشہ آپ کو معوذتین پڑھ کر دم بھی کیا کرتی تھی اور پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک دیتی، پھر آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پہ ملا کرتی تھی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں برکت ہے، یہ امید لے کر۔ چنانچہ آپ کی وفات سے ٹھیک 5 دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہو گئی، بخار بہت زیادہ ہو گیا، بدن میں حرارت زیادہ محسوس ہونے لگی، آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے 7 ڈول پانی نہلایا جائے تاکہ میں نکلوں اور اپنے صحابہ سے کچھ وعدہ لے لوں، کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کر دوں۔ آپ کو نہلایا گیا یہاں تک کہ آپ کو افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا حسبکم حسبکم، رہنے دو۔ پھر آپ مسجد تشریف لے گئے، آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو خطاب دیا اور آپ نے اسی خطاب میں ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اللہ کی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور آپ نے اپنے صحابہ سے بھی خطاب میں کہا لا تتخذوا قبری وثنا یعبد، اے میرے صحابہ، اے مسلمانوں، میرے مرنے کے بعد میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ سے بھی دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت خانہ عبادت گاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت سے 5 دن پہلے یہ خطاب فرمایا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان جاتے ہیں اور معافی تلافی کے لیے کھڑے ہو کر صحابہ کے درمیان اعلان فرماتے ہیں من کنت جلدت له ظہرا فهذا ظہری فلیستقد منہ، اگر محمد نے کسی کو کوڑے مارے ہیں، کسی کے پیٹھ پہ چھڑی چلائی ہے تو یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا آج بدلہ لے لے۔ اگر کسی سے لین دین ہے تو آج وہ ظاہر کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا 3 دینار آپ کے ذمے میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اعطیہ یا فضیل، اے فضیل اس کا یہ دینار ادا کر دو۔ ایک کھڑا ہوا کہا اللہ کے نبی 3 دینار میرے اوپر آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا فضیل اس سے وہ 3 دینار واپس لے لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی تلافی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کسی کو اگر میں نے کوڑے مارے ہیں، کسی کو بھی ذرہ برابر تکلیف دی ہے تو آج محمد الرسول اللہ خود کو پیش کرتا ہے، آؤ تم لوگ مجھ سے بدلہ لے لو۔ کوئی صحابی نہ کھڑے ہوئے، کوئی نہ اٹھے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے انصاری صحابہ کا خیال کرنا، اوصیکم بالانصار، میں انصاری صحابہ کے تعلق سے تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ شروع میں یہ زیادہ تھے لیکن ابھی ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، باہر سے لوگ آتے گئے، انصاری صحابہ اتنے کم ہو گئے جیسے کھانے میں نمک کے برابر۔ لہذا صحابہ کرام نے، انصاری صحابہ نے جو وعدہ لیا تھا کہ محمد آپ کے جان کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے بال بچوں کو پہلے ذبح کروائیں گے پھر آپ کی گردن تک کوئی پہنچے گا۔ اللہ کے
नबी ने फरमाया कि इन लोगों ने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब हमारी बारी है, मुहाजिरीन और बकिया सहाबा की बारी है कि अंसार का ख्याल किया जाए। इसलिए फरमाया फक़बलू मिन मुहसिनिहिम व तजावज़ू अन मुसीइहिम, तो लिहाजा उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको कबूल करो और अगर उनसे कुछ गलतियाँ हो जाएं तो उससे दरगुजर फरमाओ। आपने अंसारी सहाबा के हवाले से ये खुसूसी नसीहत फरमाई। फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया और सहाबे कराम के सामने आपने कहा अन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाहु बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह, एक इंसान है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने इसे ऑप्शन दिया कि दुनिया चाहते हो कि आखिरत चाहते हो, फख्तार मा इंदल्लाह, तो अल्लाह के पास जाना उसने कबूल किया और उसी को चुना। फबका अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका ये जुमला सुनकर बेसाख्ता रो पड़े। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अबू बकर इस जुमले से क्यों रो रहे हैं, इसमें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक इंसान की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बात फरमा रहे थे, आप इशारा दे रहे थे कि अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। आपने फरमाया ला तबकी या अबा बकर, ऐ अबू बकर न रोया करो, ऐ अबू बकर अपने आंसुओं को न बहाओ। इन्न अमन्नासी अलैया, इन्न अमन्नासी अलैया फी सुहबतिही व मालिही अबू बकर, अबू बकर तारे सहाबा में सबसे ज्यादा एहसान करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर है। इसने अपनी दोस्ती का हक अदा किया है, इसने माल से सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी पे एहसान किया है। अल्लाह के नबी कहते हैं लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन गैर रब्बी लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और को मैं अपना जिगरी दोस्त और खलील बनाता तो मैं अबू बकर सिद्दीक को बनाता। वलाकिन उख़ुव्वतुल इस्लामी व मुअद्दतुहु, लेकिन इस्लाम की भाईचारगी और इस्लामी मोहब्बत अबू बकर के लिए मेरी तरफ से है। आपने इरशाद फरमाया ला यबक़यन्न फिल मस्जिद बाबुन इल्ला सुद्दा इल्ला बाबु अबी बकर, मस्जिद के सारे दरवाजे, सारे खोखे, सारी खिड़कियां बंद कर दी जाएं, हाँ अबू बकर के घर की तरफ, अबू बकर के रास्ते की तरफ जो दरवाजे हैं उन दरवाजों को खोल के रखा जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की इस एहसान मंदी का इजहार फरमाया और कहा भी कि मैंने सारे लोगों के एहसान का बदला चुका दिया है, अगर मैं किसी का एहसान लेके दुनिया से जाना चाहता हूं और जा रहा हूं तो वो मेरा दोस्त यार गार अबू बकर सिद्दीक है। इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, घर लगाया है, पूरी दौलत नबी के कदमों में डाली है, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद था। अब वो मौत से, वफात से चौथा दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे सहाबा जो आपके घर के अंदर मौजूद थे अपने घर वालों से कहते हैं हलुम्मु अक्तुबु लकुम किताबा लन तदिल्लु बअदहु, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे घर वालों, लाओ कुछ लिखने की चीज, मैं लिख देता हूं एक किताब, एक वसीयत नामा लिख देता हूं जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। सहाबे कराम आपस में बात करने लगे। हजरत उमर ने फरमाया कुरान काफी है। आपस में इख्तिलाफ हो गया। जब ज्यादा इख्तिलाफ हो गया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इसी बीमारी में फरमाया क़ूमू अन्नी, मेरे यहां से उठ के सब लोग चले जाओ। चुनांचे सब लोग आपके हुजरे से बाहर हो गए। फिर उसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की, ऐ मेरे सहाबा, तौहीद का परचम बुलंद हो चुका है, खाने काबा से शिर्क का जनाजा उठाया जा चुका है, लिहाजा इस जजीरतुल अरब में, तौहीद के मुल्क में यहूद व नसारा और मुशरिकीन को रहने का हक नहीं है, इन्हें निकाल दिया जाए। उसी वक्त आपने ये भी इरशाद फरमाया अल्लाह अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह से डरते रहना और नमाज की पाबंदी करना। जो भी तुम्हारे यहाँ गुलाम है, नौकर चाकर हैं, उनका ख्याल रखना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से ठीक 3 दिन पहले आप फरमाते हैं अहसिनुद्दन्न बिल्लाह, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न करो, अल्लाह के साथ बुरा गुमान मत करना, हुस्न ज़न करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार होते जा रहे हैं।
اب نماز پڑھانے کی کیفیت میں نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو امامت کرا سکیں. چنانچہ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر میرے دوست کو بولو وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائے، لوگوں کی امامت کرائے. چنانچہ لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق امامت کرانے لگے اور پوری آپ کی زندگی میں 17 وقت کی نمازیں انہوں نے پڑھائی. ایک دن ظہر کی نماز ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ سے فرمایا مجھے مسجد لے چلو. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے کندھوں کے درمیان ٹیک لگا کر اور چلتے ہوئے مسجد کی طرف گئے. آپ کے پیر بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. جب چل رہے تھے تو آپ کے قدمائے مبارک زمین میں رگڑ رہے تھے، یعنی پیر اٹھ نہیں رہا تھا. 2 صحابہ سے آپ نے کندھے سے ٹیک لگا رکھی تھی. جب آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، آپ اندر داخل ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو آتا دیکھتے ہیں پیچھے ہونا چاہتے ہیں. آپ نے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہو. چنانچہ آپ ان کے بغل میں جا کر بیٹھ گئے. آپ امامت کرنے لگے، ابو بکر صدیق اقتدا کرنے لگے اور آپ کی اقتدا میں سارے لوگوں نے نمازیں پڑھی. چنانچہ یہ دن بھی وقت گزر گیا. اب وفات سے ٹھیک 1 دن پہلے کی بات ہے. بخار بہت شدید بڑھتا جا رہا ہے، بڑی بے چینیاں ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے ہیں، بخار اتنا شدید ہے کہ کپڑے بھگو کر آپ کے پیشانی پہ رکھے جاتے ہیں. چند سیکنڈوں منٹوں میں وہ کپڑا سوکھ جاتا ہے. اللہ کے پیغمبر چادر اوڑھتے ہیں، بے چینی سے پھر پھینک دیتے ہیں، پھر اوڑھتے ہیں، پھر پھینک دیتے ہیں. 1 دن ٹھیک پہلے آپ نے فرمایا جتنے میرے غلام اور لوڈی ہیں سب کو محمد رسول اللہ آزاد کر رہا ہے. سب کو آپ نے آزاد کر دیا. آپ کے پاس جو بھی دینار و درہم تھے آپ نے سب کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا. 7 دینار یا 10 دینار آپ کے پاس تھے، آپ نے صدقہ کیا اور آپ نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وراثت چھوڑ کے نہیں جایا کرتے. ہم انبیاء کی جماعت کی خصوصیت ہے، ہم جو بھی دینار و درہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. لہذا آپ نے ساری چیزیں صدقہ کر ڈالی، ساری چیزیں آپ نے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں یہ آخری دن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آخری رات آ گئی، آخری رات آئی. جناب محمد عربی کے گھر میں جلانے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے کوئی تیل نہ تھا. کہتی ہیں میں نے اپنی پڑوسن سے تیل ادھار لیا اور پھر اپنے گھر میں ہم نے مصباح جلائی، اپنے چراغ جلائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درع، آپ کا ایک ہتھیار کسی یہودی کے پاس 30 سا جو کے بدلے میں رہن پہ رکھا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ جو 30 سا جو تھا یہ ہمارے گھر میں موجود تھا. آپ کی وفات کے بعد میں اس کو کھاتی رہی یہاں تک کہ ایک وقت آیا یہ پورا کا پورا ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہتھیار کسی یہودی کو دے کر، اور آپ نے اناج لیا تھا اپنے گھر کے کھانے پینے کے لیے. چنانچہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے سے اپنے کمرے کا پردہ اٹھاتے ہیں. پردہ اٹھانے کے بعد صحابہ کی طرف نظریں فرماتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگوں کی نگاہ رسول پاک کے مسکراتے چہرے پہ پڑی. سخت بیماری کے عالم میں نبی پاک جب مسکرانے لگے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم فتنے کے شکار ہو جائیں گے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو پورا کر لو. اور مسکراتے ہوئے آپ نے اپنے گھر کے اس چادر کو گرا دیا. یہ آخری مسکان تھی، یہ آخری مسکراہٹ تھی جو اپنی امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے تھے اور نماز کی حالت میں ابو بکر کی امامت دیکھ رہے تھے، اپنے صحابہ کی نماز دیکھ رہے تھے. چنانچہ جب چاش کا وقت ہو گیا اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر نور نظر فاطمہ کو بلایا. آپ نے ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی. فاطمہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ آپ کی سرگوشی سے ایک بار ہنسنے لگی اور ایک بار رونے لگی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا بعد میں کہ کیوں رونے لگی تھی بیٹی؟ تو کہا رونے اس لیے لگی کہ محمد الرسول اللہ میرے ابا جان نے مجھے خبر دی کہ بیٹا یہ جو درد مجھے ہو رہا ہے، یہ جو بیماریاں وہ تکلیفوں میں جھیل رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اسی میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، مجھے لگتا ہے کہ میں اسی میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کہا کہ اے میرے بیٹی کہ میرے بعد سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے، اور آپ نے فرمایا یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ تو دنیا کی عورتوں کی جنت میں سردار بنائی جائے گی؟ تو میں مسکرانے لگی تھی، میں ہنسنے لگی تھی۔ حضرت فاطمہ نے اللہ کے نبی کی تڑپنے کو، آپ کی شدت کو، آپ کے بخار کو، آپ کے بیماری کو، آپ کے چل نہ پانے کو، آپ کی امامت نہ کرا پانے کو، یہ سارے درد کو جب دیکھا تو بے ساختہ اپنی زبان سے کہنے لگی وا کربا ابا، وا کربا ابا، ہائے میرے ابا کی پریشانی، ہائے میرے ابا کا دکھ، ہائے میرے ابا کا بخار، ہائے میرے ابا کا مرض۔ اللہ کے نبی نے اپنی لخت جگر کو تڑپتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، اے میری بیٹی آج کے بعد سے تیرے باپ کو کوئی درد نہیں ہوگا، یہ آخری درد ہے، یہ دنیا کا درد ہے، آج کے بعد سے تیرے باپ کو نعمتیں ہی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی علم میں تھے، اسی درد میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک برتن میں ذرا سا پانی رکھا ہوا ہے، وہ پانی میں آپ اپنا ہاتھ ڈبوتے اور پھر ہاتھ بھگوتے، اپنے چہرے پہ ملتے، اور اللہ کے نبی اس پریشانی میں تھے، موت کی سختیاں آپ کو گھیر رکھی تھی، آپ پانی سے ہاتھ بھگوتے، چہرہ ملتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں، اور آپ نے موت کے قریب ہونے والی ان سختیوں کا اظہار فرمایا ان للموت لسکرات، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب بولنے کی بھی ہمت نہ رہ گئی، آپ کے الفاظ زبان سے نکلنا بند ہو گئے، آواز بند ہو گئی۔ یہی وقت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں صحابہ کرام نے دوا پلانے کی کوشش کی، آپ اشارہ فرما رہے ہیں مجھے دوا نہ پلاؤ، لیکن صحابہ نے سمجھا ہو سکتا ہے جیسے ایک مریض دوا کو ناپسند کرتا ہے اسی لیے ناپسند کر رہے ہو، چنانچہ آپ کے نہ چاہنے کے بعد بھی یہ دوا آپ کو پلا ہی دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات شروع ہو گئے، آخری مرحلہ چل رہا ہے، آخری لمحات چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں اور بخار کی انتہا ہے، اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر گزرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، آپ کی نگاہیں مسواک پہ پہنچی، پیارے پیغمبر مسواک سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور کہتے تھے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک کرنا یہ منہ کی صفائی اور اللہ کی خوشنودی ہے، لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خود کو پاک صاف کرنے کے لیے آپ نے اشارہ فرمایا اس مسواک کی طرف۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اپنے بھائی سے مسواک لیا اور اللہ کے نبی کو دینا چاہا، لیکن پیارے پیغمبر جب بول نہ سکتے تھے تو مسواک کیسے پوچھتے، چنانچہ اشارے میں میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، بیوی سمجھ گئی محمد الرسول اللہ مسواک کوچنے کے قابل نہیں، چنانچہ حضرت عائشہ نے وہ مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں رکھا، آپ نے مسواک کیا، مسواک کر کے جیسے ہی فارغ ہوئے اللہ کے پیغمبر جناب محمد عربی محسن کائنات، یتیموں اور بیواؤں کے سہارا، در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے، اپنی انگلیاں آسمان
دھڑکنوں کی طرف اٹھا دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے یہ آخری لمحات تھے، دھڑکنیں رک گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو میں دیکھتی ہوں، کچھ بولنا چاہ رہے، آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن زبان سے تو آواز نہ نکل سکی، لیکن آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگا کے سننا چاہا کہ پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، تو اللہ کے نبی اس آخری مرحلے میں ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھے معاف فرما دے، والحقنی بالرفیق الاعلی، اور اے اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھے تو اٹھا لے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، 3 بار آپ نے الفاظ دہرائے۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہے اس کے بعد آپ کا ہاتھ نرم پڑ گیا اور زمین پر وہ ہاتھ دھڑام سے گرا۔ یہی وہ وقت تھا کہ کائنات کی امام الرسول محمد الرسول اللہ کی جان قفس عنصر سے پرواز کر گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر وفات ہونا تھا کہ صحابہ کرام حیران و پریشان، حضرت فاطمہ آپ کی لخت جگر، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والی حضرت فاطمہ کہنے لگی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، ہائے ابا جان اللہ نے آپ کو بلایا آپ چلے گئے، یا ابتاہ من جنت الفردوس ماواہ، آپ تو جنت کے مہمان بن گئے، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ بنا دیا گیا، یا ابتاہ الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان جبرائیل کو خبر دے رہے ہیں، جبرائیل اب وہی لے کر کس کے پاس اترو گے؟ اب مدینے میں وہ ہستی نہ رہی جس کے اوپر جبرائیل کا اترنا ہوگا۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں وہاں موجود ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش میں ہیں اور دکھ درد کو بیان کر رہی ہیں۔ لوگ جب اللہ کے نبی کو دفن کرنے کے لیے جانے لگے، حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ، کیا تمہارے دل میں یہ ہمت ہے کہ رسول پاک کے اوپر تم مٹی ڈال سکو؟ اے لوگوں، اے مدینے کے مسلمانوں، اے مدینے کے مردوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے کیا تمہارا دل گوارا کرے گا؟ یہ حضرت فاطمہ کی محبت تھی۔ ادھر عمر فاروق کی حالت اور خراب ہے۔ عمر فاروق کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی کی وفات کی خبریں مدینے کی گلیوں میں گردش کر رہی ہیں، یہ فوراً کہنے لگے ان رسول اللہ لم يمت، اللہ کی قسم رسول پاک کی وفات نہیں ہوئی ہے۔ اے لوگوں گھبراؤ نہیں، جب تک منافقین کے ہاتھ پیر توڑ نہیں دیے جائیں گے ہمارا نبی مدینے سے نہیں جا سکتا۔ ایک منافق جب تک زندہ ہے اسے کیفر کردار تک پہنچائے بغیر ہمارا نبی دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لوگوں جیسے موسیٰ 40 دن کے لیے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، پھر واپس آئے تھے، مجھے لگتا ہے کہ میرا نبی بھی آئے گا۔ لوگوں نہ کہو کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے، عمر فاروق کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں کوئی نہ کہے، اگر کوئی کہے گا تو محمد تو عمر اس کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے یہ منافقین خبریں پھیلا رہے ہیں کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق باہر تھے، واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے، چادر سے ڈھکی ہے۔ ابو بکر صدیق قریب آئے اور آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کو کھولا اور آپ کے رخ مبارک کو دیکھا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہنے لگے بی ابی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اے میرے یار، اے میرے دوست، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ پر اللہ 2 موت کو اکٹھا نہیں کرے گا۔ وہ موت جو دنیا میں آنی تھی آپ کو آ چکی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق واپس ہوئے، دیکھا حضرت عمر کو صحابہ گھیر کے رکھے اور عمر بے ہوش، عمر کی حالت خراب، وہ بول رہے ہیں کہ نہیں وفات ہوئی، جو کہے گا عمر کی
तलवार उसकी गर्दन पे होगी। हजरत अबू बकर मिंबर पे खड़े हुए, फरमाया उमर खामोश हो जाओ। हजरत उमर ने बैठने से इनकार कर दिया, खामोश होने से इनकार कर दिया। मिंबर रसूल पे हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया, कहा अम्मा बादो फइन्न मन काना मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। अल्लाह और उसके रसूल के, अल्लाह की तारीफ और रसूल के ऊपर दरूद के बाद मैं ये खबर दे रहा हूं, तुम में से जो भी मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात हो गई है, आप दुनिया से जा चुके हैं। वमन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले हमारा रब जिंदा है, जिंदा रहने वाला है, हमेशा जिंदा रहेगा, वो जिंदा है, उसे मौत नहीं आने वाली है। फिर अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर रसूल से कुरान पाक सूरह आल इमरान की वो आयत तिलावत की जो गज़वे उहद में नाजिल हुई थी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। ऐ लोगों, मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर है, ये कोई माबूद नहीं है, ये कोई ऐसे मखलूक नहीं है जिनको मौत ना आए, मौत आना तो तय है। तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर वफात हो जाए या आप शहीद कर दिए जाए, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, ऐ मुसलमानों क्या तुम मोहम्मद के दिन को छोड़ दोगे, अपने एड़ियों के बल पीछे हट जाओगे? वमन यन्क़लिब अला आक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैया, और आपके जाने के बाद या आपकी शहादत के बाद जो भी दुनिया छोड़ के, जो भी दीन इस्लाम को छोड़ के जाएगा वो अपना नुकसान करेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कोई नुकसान नहीं करेगा। ये खुतबा जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, हजरत उमर फरमाते हैं ये आयत मुबारका सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये आयत अभी अभी उतर रही है जिसको अबू बकर तिलावत कर रहे हैं, जबकि ये आयत ग़ज़वे उहद में जब आपके शहादत की खबर फैल गई थी उस वक्त उतरी थी। अब हजरत उमर फरमाते हैं इस आयत को सुनने के बाद मुझे यकीन तो हो गया कि रसूल पाक दुनिया से चले गए, लेकिन ये खबर मेरे कदम बर्दाश्त न कर सके, घुटनों के बल उमर फारूक जमीन पे गिर गए। फरमाते हैं मेरे कदम मुझे थाम नहीं रहे थे, मैं इतना बोझल हो गया, जमीन पे गिर गया। थोड़ी देर के बाद उठा तो मदीने की गलियों में हजरत उमर घूम रहे हैं, प्यारे पैगंबर की मोहब्बत को याद कर रहे हैं। कहते हैं हर गली में हर सहाबी की जुबान से बस एक ही आयत है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। जिसको देखो यही आयत पढ़े जा रहा है, जिसको देखो यही आयत पढ़े जा रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हजरत अनस फरमाते हैं एक वक्त वो था जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के की वादियों को छोड़कर मदीने में आए थे। अज़ा अमिन हो कुल्लु शई, सारा मदीना मोहम्मद के आने से रोशन हो गया था। आज जब मेरे महबूब की वफात हुई तो सारा मदीना तारीख हो गया, ऐसा लगा जैसे पहाड़ों, जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो, हर कोई बिखरा है, हर कोई मगमूम है, हर कोई गमज़दा है। नबी के घर वाले परेशान, नबी के दोस्त यारा परेशान, सहाबा परेशान, आपसे मोहब्बत करने वाले सारे के सारे लोग परेशान थे। लेकिन इसी आलम में ये वफात की खबर तो आ ही गई और ये किबार सहाबा ने तस्दीक कर दी, आपकी वफात हो ही गई। फिर आपको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद आपको 3 सफेद कपड़ों में कफन पहनाया गया। फिर उसके बाद दूसरी रात यानी मंगल की रात या बुध की रात को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफन करने से पहले आपके हुजरे मुबारका के अंदर 10-10 सहाबे कराम ने जाकर अलग अलग बगैर किसी इमामत के जनाजे की नमाज पढ़ी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुध की रात में कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका मुतहरा है। वो हमारे नबी हमारे और आपके दरूद के मुहताज नहीं, हम और आपके लिए सवाब का काम है कि अपने नबी पे दरूद भेजें। ये वो काम है जो अल्लाह ताला खुद करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, उस नबी पे दरूद भेजा करो, उस नबी पे सलाम भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सीरत जो मुख्तसरन आपके सामने रखी गई, तकरीबन 26 दिन तक मुसलसल हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को सुना है। हमें और आपको इस तज़किरे से फ़ायदा ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह के नबी से और मज़ीद मोहब्बत हो जाए, और ये मोहब्बत उनकी इताअत और फरमाबरदारी का ज़रिया बन जाए। ये मोहब्बत इतनी शदीद हो जाए कि बिला चुनचरा आपके फरामीन को हम माने और आपके पैरोकार बने और आपके लाए हुए मिशन पर चले, दुनिया वालों तक आपकी सीरत, आपका पैगाम पहुंचाएं और तौहीद परस्त रहें, सुन्नत पे चलते रहें, ताकि कल क़यामत के दिन अपने इस पैगम्बर जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा के हम लोग मुस्तहिक हों। और अल्लाह के नबी हमारे हक में दुआ फरमाएं और अपने हाथ से हमें जामे कौसर पिलाएं, और फिर हम और आप जन्नत के अंदर हों, अपने नबी का वहाँ भी दीदार करें, अपने नबी का साथ मिले हमें और आपको। यही हम सब की दुआ होनी चाहिए। अल्लाह के नबी का कलिमा पढ़ा है तो आपको अपनी ज़िंदगी का आइडियल मानना चाहिए, यही हम सब की कोशिश होनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।